من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 25، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 25، عنوان نظریہ پاکستان جماعت دہم۔ لیکچر نمبر 25 ہم صفحہ نمبر 24 کی آخری لائن سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں کہ پاکستان کی سوچ میں اسلام کے مطابق زندگی اور اس کی جو روایات ہیں اس کی سوچ بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اب اسلامی قدریں ہیں کیا؟ اخوت، بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانت، ایمانداری، عدل، انصاف، خدا ترسی، رحم دلی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار۔ جو لفظ عظمت کردار ہے یہ مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے۔ عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کی سوچ، فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ تو یہاں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں اسلامی روایات، اسلامی سوچ، اسلامی طرز زندگی، اسلامی تعلیم، وہ کیا ہے؟ اخوت ہے، مساوات ہے، عدل، انصاف، دیانت، ہمدردی کے بغیر کیا ہوگا؟ اور انسان کے کردار کی بلندی، عظمت، بڑائی، بلندی، اونچائی کے بغیر پاکستان کو فروغ نہیں مل سکتا۔ اگر ہم نے پاکستان کی ترقی کے ہم حامی ہیں، خواہش مند ہیں، تو ہمیں اسلامی اقدار کو آگے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل علم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان قائم کیوں ہوا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ایک اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی دنیا میں ایشیا اور افریقہ میں بہت زیادہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومتیں قائم تھیں، اسلامی ریاستیں قائم تھیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے، ایک ایسا خطہ ارض حاصل کیا جائے جہاں پر اسلام کے جو اصول ہیں اور اہل علم یعنی دنیا کے لیے ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے جہاں پر اسلامی اصولوں کو رواج دیا جائے اور وہ پوری دنیا میں ایک ماڈل، ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہو، جس کو جیسے آج کل ہماری حکومت کا یہ ایک سلوگن ہے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، یعنی کہ مدینہ ایک ماڈل، ایک نمونہ۔ تو اس وقت جو سوچ تھی ذہن میں یہ تھی کہ ایک ایسا ملک، ایسی جغرافیائی حدود میں ایک قوم جو ہے وہ ہو، ایک ایسی زمین کا ٹکڑا ہو جس پر اسلامی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے، اسلامی اصولوں کو قائم کیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 25، پیراگراف نمبر 1۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ اب جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا، 23 مارچ 1940 کو یہ اعلان ہوا، یعنی کہ تجویز پیش کی گئی، قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تو اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، برصغیر پاک و ہند کے جن علاقوں میں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی ایک علیحدہ حکومت، ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، بہت برا لگا، کیونکہ وہ اس کے حامی نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان ہندوستان میں ہی رہیں اور ایک اقلیت، مجبور اقلیت بن کر رہیں، کیونکہ جب برصغیر پاک و ہند میں انگریز قابض ہو گیا تو ہندوؤں کی دلی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے مغلوں کے مسلمان حکومت کے زیر نگیں تھے، وہ محکوم تھے۔
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوری کوشش کی، یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی علیحدہ حکومت نہ ہو، علیحدہ ریاست نہ بنے، اور اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس تمام طاقتیں موجود تھیں، دولت بھی ان کے پاس تھی، دولت کی فراوانی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ جنوبی ایشیا میں وہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کی اکثریت تھی، تعداد میں زیادہ تھے. لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا. لیکن وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے کا جو فیصلہ تھا، جو مطالبہ تھا، وہ غلط نہیں تھا. حق کا مطلب سچ، انصاف پر، یعنی کہ دیانتداری پر مشتمل تھا. اس لیے حکومت برطانیہ کی حکومت جو بر صغیر پاک و ہند میں غاصبانہ طور پر قابض ہوئے تھے، انہیں مجبور ہو گئے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت میں مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اب کیا ہوا، حکومت برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، مجبور ہو گئے. اور جو پاکستان بننے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح. پرخلوص، وہ پرخلوص تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے بیٹے. آج کل کے حکمرانوں کی طرح ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے، کوئی کرپشن نہیں تھی، بدعنوانی نہیں تھی. یہاں تک کہ اپنے گھر کا جو خرچہ ہوتا تھا، ان کا جو کچن چلتا تھا، باورچی خانہ جو چلتا تھا، مہمان آتے تھے ان کے ذاتی خرچ پر چلتے تھے. ان کا باورچی خانہ ان کے ذاتی خرچ پر چلتا تھا. تو کتابوں میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قائد اعظم جب بیمار ہو گئے تو دو بھائی تھے کپور تھلا کے، وہ مشہور تھے، تو انہیں بلایا گیا قائد اعظم کا کھانا بنانے کے لیے. تو جب قائد اعظم نے کھانا کھایا انہیں بہت پسند آیا. تو اپنی بہن سے پوچھا، فاطمہ سے، کہ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، جی آپ کے لیے اسپیشل ہم نے انہیں بلوایا ہے، سرچ کیا ہے تاکہ آپ کچھ کھا سکیں. اس بات پر قائد اعظم نے بہت برا منایا اور اپنی بہن سے کہا کہ 3 دن سے 3 دن سے وہ ان کا کھانا بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا 3 دن کی تنخواہ ان کے حوالے کرو، ان کو دو اور انہیں فارغ کرو. اور ہمارا ملک اس قسم کی عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم بھی اتنے زیادہ عیاش یا عیش پرست نہیں ہیں، جو بنتا ہے ٹھیک ہے. تو جب ایسی پرخلوص کی عادت تھی، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما پرخلوص تھا، اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم، مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے جو کوشش شروع کی، اس میں انہوں نے رکاوٹ نہیں آنے دی. لگاتار مسلسل اپنی کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ جٹے رہے. یہی وجہ تھی کہ آخرکار پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہو گیا، معرض وجود میں آ گیا، قائم ہو گیا کہ دنیا میں پاکستان کے نام سے ایک اسلامی مملکت معرض وجود میں آ گئی. دنیا کے نقشے میں پاکستان کے نام سے اسلامی مملکت کا اضافہ ہو گیا. اب آتے ہیں صفحہ نمبر 25 کے تیسرے پیراگراف کی طرف. پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جب قائم ہوا تھا، پاکستان کے پاس اگر ہم وراثت میں دیکھیں، ورثے میں ہمیں کچھ نہیں ملا تھا. لٹے پٹے لوگ آ گئے، ساری جو معیشت تھی بینک ادھر رہ گئے، اور باقی اسلحہ وغیرہ جو کچھ بھی دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا، اس کو حق اور انصاف کے اصولوں کے مطابق پورا نہیں کیا گیا. لٹے پٹے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اور اب تک پاکستان کا شمار، اب تک پاکستان نے قائم ہونے سے لے کر اب تک جتنی بھی ترقی کی ہے، پاکستان کی گنتی دنیا کے اہم ممالک میں ہوتی ہے. شمار کا مطلب ہوتا ہے گنتی. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا. اور اس جملے میں کیا بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کے ناطے، اگر ہم محب وطن ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا ملک
دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، تو پھر اس کے لیے ہمیں جو پاکستان بناتے وقت جو سوچ کار فرما تھی، جو خیال تھا، جو ارادہ تھا، اسے ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اسے ہم نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی، یعنی کہ ہمارے ملک میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اگر ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور انہی اصولوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو پاکستان زیادہ مستحکم مطلب مضبوط، پکا، شاندار، شان رکھنے والا بن سکتا ہے۔ آخری پیراگراف صفحہ نمبر 25 کا، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی ہوتا ہے دو لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا کہ ایک ایسا ملک قائم کیا جائے جو کوئی اسلامی بھی ہو اور اس میں مملکت کے لیے بھلائی بھی ہو۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمسار ہوں، کیونکہ اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمارا جینا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، اور ہمیں موت بھی پاکستان کی سربلندی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے آنی چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ مفاد ہوتا ہے فائدہ، کہ اگر ہم دیکھیں کسی کام میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک، ہماری قوم کو فائدہ پہنچے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ گروہ بندی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم میں سے نہ کوئی پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پٹھان ہے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اور ہمیں پاکستانی بن کر سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کی سوچ سے بالاتر ہو کر آگے بڑھ کر اوپر جا کر ہم نے اپنے تمام پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اپنے اس ملک میں پاکستان کی سوچ کو، جو پاکستان بناتے وقت جو ہماری سوچ تھی، اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو ہماری سوچ اس وقت کار فرما تھی، جو ہمارا خیال تھا، وہ ہمارے پیش نظر، ہماری نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی اور اپنے کاموں کو نظریہ پاکستان کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنانا ہے۔ اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں ایک الگ مقام حاصل ہوگا، امتیاز، فرق، الگ مقام حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا تو پاکستان انشاءاللہ تعالی توانا، تر و تازہ، مضبوط، پکا، مستحکم بھی وہی ہوتا ہے، شاندار، شان رکھنے والا، پرعظمت، عظمت سے بھرا ہوا۔ پر کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا بھرا ہوا، پر کیف مزے سے بھرا ہوا، پر سرور، سرور سے بھرا ہوا، پر نور، نور سے بھرا ہوا، پر عظمت، بڑائی سے بھرا ہوا بنانے میں ہم انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آج ہم نے سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان کے صفحہ نمبر 25 کی پڑھائی کی، جس میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کی لسٹ، یہ شیٹ بنا دی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں ذرا شیئر کر لیتی ہوں۔ عظمت، اخوت، بھائی چارہ، عظمت کردار، اعلیٰ کردار، مساوات، برابری، عدل، انصاف، قیادت، رہنمائی، پیش نظر رکھنا، اہم سمجھنا، فلاحی، لوگوں کی بھلائی،
سیرت و کردار کسی شخص کی ذاتی خصوصیت، مبنی، مشتمل، معرض وجود میں آنا، بننا، ظاہر ہونا، ڈھالنا، بنانا، مطالبہ، مانگ، خدا ترسی، رحم دلی، عمل پہم، مسلسل عمل، گروہ بندی، تفرقہ بازی، توانا، مضبوط، پر عظمت، عظیم شان، عظیم و الشان، شرمندہ، شرمسار، نظریہ، سوچ، ترویج و اشاعت، رواج دینا، پھیلانا، شاندار، اعلیٰ، بہترین، دیانت، ایمانداری، نمونہ، مثال، امتیاز، فرق، مقصد، ارادہ، نیت۔ آگے بیٹی ڈائری ہے، صفحہ نمبر 25 کے الفاظ معنی یاد کریں اور لکھیں، نیز سلیس کی مشق کریں۔ الفاظ کو وضاحت کے ساتھ ان کے معنی کے ساتھ ہمیشہ سلیس میں استعمال کرتے ہیں، ایز اٹ از پیراگراف نہیں لکھتے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا، آگے لیکچر نمبر 26 میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔